اور صحیح و عام میں ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ بحث مبتنی ہے حقیقت شرعیہ پر. اگر حقیقت شرعیہ ہے یہ بحث آئے گی، اگر حقیقت شرعیہ نہیں ہے تو پھر یہ بحث نہیں آئے گی. یہ صاحب کفایہ کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ صاحب کفایہ کا کہنا تھا اس طرح. اچھا، اگر حقیقت شرعیہ نہیں ہے تو پھر کیوں یہ بحث نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ مجاز ہو جائے گی. مجاز ہونے سے اس بحث کے نہ آنے کا کیا تعلق ہے؟ جب وہ مجاز ہے اور حقیقت نہیں ہے تو پھر اس میں یہ کہنا کہ یہ مجاز در عام ہے یا مجاز در صحیح ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے. ہونے کو ہو سکتا ہے مجاز، ہم کہیں کہ شارع نے جب مجازن استعمال کیا ہے تو کس میں مجازن استعمال کیا ہے؟ صحیح میں مجازن استعمال کیا یا عام میں مجازن استعمال کیا؟ یہ عقلاً بحث صحیح ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس طرح یہ ثابت کریں گے کہ شارع کے جو اس وقت کے استعمالات تھے اس وقت کیا قرائن تھے، وہ قرائن عامہ صحیح پہ تھا یا عام پہ تھا. یہ کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یہ بحث ہوگا ہی نہیں، سوال ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کو حقیقت لغوی ماننا پڑے گا یا حقیقت شرعی ماننا پڑے گا. اس کے صورت میں یہ بحث ہے، وَإِلَّا اس بحث سے ہماری خلاصی ہو جائے گی اور ہم اگلے بحث میں چلے جائیں گے. مرحوم اصفہانی ادھر آ کے فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ دو مجاز ہیں، ایک مجاز صحیح ہے، دوسرا مجاز عام ہے. ان دو مجاز میں آپ کو کوئی ترتب نہیں ملا ہے کہ ان میں سے کوئی طولیت میں ہے اور اس میں سے کسی ایک کو آپ مقدم کریں اور دوسرے کو آپ مؤخر کریں. آپ کو یہ چیز کیونکہ نہیں ملی اس لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجاز کی بنیاد پر یہ بحث آئے گی ہی نہیں. بہرحال کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ یہ بات جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ مجاز ہے اور دوسرا مجاز فی المجاز ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک جو ہے مثلا عام میں استعمال ہوگا مجازن اور پھر صحیح میں استعمال ہوگا بدال آخر، یا صحیح میں استعمال ہوگا مجازن لغتاً، کیونکہ یہ نماز دعا ہے، عطف ہے، صلہ ہے، جو بھی اس کا لغوی معنی ہے اس سے مشابہت کی بنیاد پر صحیح میں استعمال ہوگا. صحیح میں استعمال ہونے کے بعد عام میں جب استعمال ہوگا وہ مجاز در مجاز نہیں ہوگا، مجاز فی المجاز نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ وہ مجاز ادعائی ہوگا. مجاز ادعائی میں کیا ہوتا ہے؟ مجاز ادعائی میں آپ کو پھر وہ تشابہ نہیں چاہیے ہوتا ہے نا کہ یہ نماز، یہ دعا ہے یا عطف ہے یا صلہ ہے، یہ جو نماز لغوی ہے اس کا نماز صحیحی سے تو وہ تھا، تشابہ تھا، علاقہ تھا، لیکن جو نماز وہ ہے فاسدہ ہے اس کا اس سے کوئی تشابہ نہیں ہے. ہاں، کہتے ہیں یہ استعمال کیا ہے؟ مجاز لفظی ہے. دوسرا مجاز کیا ہوگا؟ مجاز عقلی ہوگا. مجاز عقلی سے مراد کیا ہے؟ ہم کہیں گے یہ جو فاسد ہے یہ عقلاً یعنی ادعاً وہی صحیح ہے، کیونکہ یہ معجم اعضاء و شرائط اس میں ہیں، اس نے اس کی قرات صحیح نہیں ہے اس لیے نماز فاسد ہے. لیکن باقی تمام چیزیں تو ہیں، وہ باقی تمام کی چیزوں کے اعتبار سے ہم کہیں گے یہ وہی صحیح نماز ہے. فاسد پر بھی صحیح کا اطلاق کریں گے، صحیح نماز کا اطلاق کریں گے اس کے معظم اجزاء و شرائط کو دیکھ کر. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ صحیح کے لیے، اور حقیقت شرعیہ بھی نہیں ہے، مجاز ہے شارع کے نزدیک. وہ یہ جو صحیح ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جو استعمال ہوا لفظ صلاۃ صحیح کے لیے، یہ استعمال کیا ہے؟ مجاز لفظی ہے. مجاز لفظی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کے معنی لغوی اور اس معنی صحیحہ میں علاقہ ہے، اور اس علاقے کو دیکھ کر اس استعمال مجاز کو استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد اس جو صحیح کے بعد یہ استعمال ہو رہا ہے کس میں؟ فاسد میں، عام
होने की सूरत में। ये जो फासिद में इस्तेमाल हो रहा है ये अज़-जिहत तसर्रुफ अक्ली है, ठीक है ना, मिन जिहत तसर्रुफ फी अम्र अक्ली। ये तसर्रुफ अम्र अक्ली क्या है? तंजील अल-मादूम मिन अल-अज्ज़ा'i व शराइत मंजिलत अल-मौजूद। हम इद्दिआन कहेंगे ये वही है, ठीक है ना, जिसमें क़िरात नहीं है उसको कहेंगे नहीं ये वही, बाकी सब तो है ना, इसलिए ये वही फर्द सही है, ये फासिद भी, ठीक है ना। जब ये हो गया तो फिर ये असब के मजाज मिन मजाज या मजाज फिल मजाज या मजाज अन मजाज सारा फी मिन अन सब फुक़हा ने ताबीर किया है, क्योंकि इनकी अपनी इस्तिलाह है और में तो कोई चीज़ है नहीं जो फिक्स हो, तो जिसकी जो वो आया है उन्होंने ताबीर किया है। हाँ, बस ये बहस आ गई। कौन सी बहस आ गई? सही और आम की बहस आ गई। किस बिना पर? जब मजाज है तब भी आ गई। कैसे वो लेके आए? वो मजाज को उन्होंने मजाज इद्दिआई बना दिया, ठीक है ना। बस एक मजाज, एक वो है जिसमें इलाका है और वो मजाज मजाज लुग़वी है। वो कौन सा है? इस पे हमने बहस करना है, वो सही है या आमी है। अगर सही हुआ उसके बाद वो मजाज इद्दिआई हुआ। अगर ये आमी होता है और कहता है कि ये वाज इलाका जो है सलात में और लुगत में और सलात आम में था, आम सही फासिद, तो इनमें इस्तेमाल है क्या हो जाएगा? हकीकी यानी मजाजी हो जाएगा। और दूसरे को उसमें से फिर अगर कहें नहीं ये हुआ तो ये इस्तेमाल होता था आम के लिए, मुराद अब खुसूस सही है, वो ताअद्दुद दाल मदलूल उसको साबित करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक हम आगे मरहूम इस्फहानी के बकौल ये निज़ा आ गया, ठीक। महक़क़ इस्फहानी का ये कलाम सही है, ये कलाम उनका सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर हम ये ताबीर करें अस्सलातु इम्मा सहीहा व इम्मा फासिदा, ये है ना, इधर कहाँ से ये इद्दिआ और फलान हुआ है कि एक में ये इस्तेमाल हुआ है, सही में इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद ये जाके क्या हुआ है, इद्दिआन फासिद में भी इस्तेमाल हुआ है और उस फासिद को कहा है कि ये इसी का एक फर्द है। इद्दिआन कह रहे हैं कि ये जो फाकिद है ये बेमंजिले वाजिद है। और इस ताबीर में जब हम कहते हैं अस्सलात इम्मा सहीहा व इम्मा फासिदा, इसमें ये फासिदा वो तो नहीं कह रहे कि सही का फर्द है, फर्द की ताबीर तसामुही है, लेकिन वाज़ेह करने के लिए कह रहा हूँ, है ना। हम ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहे। और उससे भी बदतर आप कह रहे हैं कि ये क्या हुआ है, वाज हुआ सही के लिए, है ना। और जब वाज हुआ सही के लिए यानी वो इस्तेमाल मजाजी किसके साथ है? सही के लिए है। ये इसको वाज़ेह है, उसका थोड़ा सा मजीद वाज़ेह करने के लिए इस तरह की ताबीर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसमें तसामो है ना। असल बहस तो है ना कि ये मजाज इस्तेमाल हुआ है। मजाज कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सही में इस्तेमाल हुआ है। क्यों? इसलिए कि मजाज लुग़वी जो है वो माने लुग़वी और नमाज सहीहा के साथ है, ठीक हो गया। और अब जब मजाजन सलात कहा है शारे ने, उसका क्या मतलब होगा? अस्सलातु सहीहा इम्मा सहीहा व इम्मा फासिदा, ठीक है ना। शारे ने जो सलात कहा है वो सलात शरई का है ना, ठीक ना। और मजाजन कहा है, आप कहते हैं ये जो मजाज कहा है उसके बाद यही जो मजाजन कहा है ये या सही होगा या फासिद होगा। भाई सलात सहीहा या फासिद या सही नहीं होता, ठीक है ना। अगर जो भी शारे ने सलात कहा है वो सलात सहीहा हो, ठीक। खुलासा ये वो जो आम के लिए उन्होंने कहा कि अगर ये इलाका आम के लिए हो, है ना, और वो इस्तेमाल अव्वल मजाजी आम में हो तो सही में इस्तेमाल करने के लिए तअद्दुद दाल मदलूल से होगा, ये भी तकल्लुफ है, ठीक। इसको भी हम वो नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हम निज़ा आया नहीं आया, आप कहते हैं हाँ बाक़लानी की नज़रिए पे अगर चले जाते हैं, मबना पे चले जाते हैं तो फिर हमारा मसला थोड़ा सा हल हो जाता है। बाक़लानी क्या कहता है? बाक़लानी फरमाते हैं कि यहाँ पर ये जो अल्फाज हैं ये अपने मानी लुग़वी में ही इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। शारे ने
نماز کو صلات کو بمعنی لغوی ہی استعمال کیا، وہ میل ہو وہ ہو آپ کا عطف ہو یا دعا ہو، ٹھیک ہے نا، اسی میل و عطف کے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے، اور وہ یہاں پر جب مجازن استعمال کیا، کہتے نہیں مجازن استعمال نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، معنی لغوی میں استعمال کیا ہے۔ پھر ادھر اس نماز کو کس سے وہ کہتے ہیں وہ تعدد دال مدلول کہا ہے کہ یہ جو وہ ہے عطف و میل ہے نا، وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، رکوع و قیام و سجود کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تلك الفاظ مستعملہ فی کلام الشارع فی معانیها اللغویہ دائما، وہ ہمیشہ معنی لغوی عطف و میل میں ہی استعمال ہوا ہے۔ انما الخصوصیہ لها دخل في المأمور به من الاجزاء والشرائط مستفادہ من دال آخر، یعنی شاعر نے کہا نماز پڑھو کس کے ساتھ؟ قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، نیت ہو، طہارت ہو، فلان کے ساتھ، صلاۃ استعمال ہوا معنی لغوی میں۔ یہ دال آخر نے آگے کیا کہا؟ اس عطف و میل میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، معنی وہی لغوی ہے، ٹھیک۔ اب شاعر نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، سجود اور رکوع اور قیام و فلان کے ساتھ، ہمیشہ نہیں کہا ہے، پہلی دفعہ اسی طرح کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قرینہ عامہ لائے ہیں، اس قرینہ عامہ وہ حالیہ ہو مقالیہ ہو جیسا مرضی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لغوی معنی میں صلاۃ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے بتعدد دال و مدلول۔ اس نے کیسے مسئلہ حل کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم ابھی ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح اور عام بحث میں شامل ہے، یعنی الفاظ عبادات کے جو وضع ہوئے ہیں منونتی میں، یہ بحث میں آتے نہیں آتے سننے نہیں، کیوں آتے نہیں آتے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہے، اگر لغت اوپر جو میں نے کہا کہ اگر یہ لغت کے لیے وضع ہونا جو حقیقت متشریعہ کی بنیاد پر ہے، جیسے صاحب کی بہن نے کہا، تو چونکہ حقیقت متشریعہ کی بنا پر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے معنی میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجاز ہو جائے گا، اور ہم جو ہے وہ مجاز کی نہیں خاتے حقیقت شریعہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بحث میں اگر حقائق شرعیہ ہوئے تو بحث صحیح و عام آئے گا، اگر حقائق شرعیہ یا حقیقت لغویہ نہ ہو تو ہماری بحث آئے گی ہی نہیں۔ انہوں نے کوشش کی تھی لانے کی، موقع اصفہانی نے، ہم نے کہا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ایروانی نے کوشش کی، ہم نے کہا نہیں ہوا، آپ جس طرح کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ باقلانی نے کیا کیا؟ بحث میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں؟ حقیقت لغوی ہوگی، اگر حقیقت لغوی ہے تو پھر بحث میں ہیں۔ صاحب کفایہ نے یہی کہا تھا نا شروع میں کہ یا حقیقت لغوی ہونا چاہیے یا حقیقت شرعی ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے وہ حقیقت لغوی صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے ہے، حقیقت شرعی صحیح کے لیے ہے یا عام کے لیے ہے۔ اگر نہ حقیقت شرعی ہے نہ حقیقت لغوی ہے تو آپ یہ بحث کر ہی نہیں سکتے، کہ پھر آپ کی بحث کیا ہوگی؟ آپ کی بحث یہ ہوگی جو استعمال مجازی ہوا ہے وہ کس قرینے کے ساتھ ہوا ہے، وہ قرینہ صحیح میں تھا یا عام میں تھا، وہ تو ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ جس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے اس کو بحث کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور باقلانی کیونکہ اس کو حقیقت لغوی بنا دیا ہے، اس لیے یہ بحث ہماری آ گئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن صاحب کفایہ کیا کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ مسئلہ کیوں حل نہیں ہوتا ہے؟ وہ جو قرینہ عامہ نہیں کہہ رہے، ہمیشہ تو یہ نہیں کہا ہے نا کہ نماز پڑھو اور رکوع اور سجود و قیام و فلان کے ساتھ، ایک آدھ دفعہ شاید کہا ہو، یہ ہمیشہ یہ تو نہیں کہا ہے۔ وہ ایک قرینہ عامہ لائے، وہ قرینہ عامہ نماز صحیحی کے لیے ہے یا نماز عام کے لیے ہے، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا، وہ اس کو ہم پھر ثابت نہیں کر سکتے، یہ اسی مجاز کی طرح ہو گیا نا۔
مجاز میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ قرینہ جو لاتے ہیں وہ قرینہ ہمیں نہیں پتا وہ قرینہ کون سا قرینہ ہے، اس کو کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے ہمیں وہ بحث نہیں آئے گی. بات واضح ہے جی. بس باقلانی بھی چلے گا. ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور چیز جو ادھر ہے وہ یہ ہے کہ ہم صاحب کفایہ کے اصل ہمیں یہ ساری مشکل میں صاحب کفایہ نے ڈالا ہے، اور یہ ابھی ہمارا یعنی ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مشکلات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو رفع کرتے ہوئے پلان کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں اور آگے کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. یہ ہمارا جو ہمیں جس طرح پڑھایا گیا ہے اور جس طرح ہمارے سارے ابحاث ہیں وہ سب اسی طرح ہم بھی یہی ایک روش اختیار کرتے ہیں. اس میں کبھی ذہن میں آتا ہے یار اگر کسی نے ایک بات غلط نہ کی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارے ایک دن کی بحث خواہ مخواہ میں، کیونکہ اس نے ایک بات غلط کی ہے، اس کی غلط بات کو سمجھے، اس کے بعد اس کو رد کریں. اس نے اگر یہ غلط بات کی ہی نہ ہوتی ہم راحت ہوتے. یا آج بھی وہ ساری باتوں کو، ساری ہسٹری کو چھوڑے، جو صحیح بات ہے اس کو لے کے آئے، کہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ اس طرح ہے، والسلام. کون سا اچھا ہے؟ آخری جو چیز ہے وہ بتا، اس کے بعد اس سب کا بطلان کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. یہ نا یہ اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح تھی کہ بھائی پہلے جو مرضی ہوتا رہا تھا چھوڑو اس کو، ابھی جو چیز ثابت ہے وہ اس کو بتاؤ، اس سے پھر آگے چلتے ہیں. یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی فیکٹ نہیں جس کو آپ لیب میں جا کے ثابت کر سکتے ہو کہ بھئی یہ صحیح ہے. جسے ابھی ہم آخری بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. کل کوئی اور آئے گا وہ کہہ رہے ہیں ادھر سے اس میں یہ اشکال لازم آتا ہے اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے. کل کی ضرورت نہیں، آج ہی کوئی کہہ سکتا ہے. ہم ایک بات کو کہیں یہ صحیح ہے، آپ کہیں نہیں جی اس میں یہ اشکال لازم آتا ہے یہ بھی صحیح نہیں. یہ تاریخ کو لے کے اس لیے چلتا ہے کہ جو بڑے اذہان تھے انہوں نے کیا کام کیا، ان پہ کون سے اشکالات وارد ہیں اور کون سے جہات سے اس کو کمزوری رہ گئی ہے، کدھر سے مسئلہ حل ہوا، کدھر سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اس کو لے کے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں ان تمام جوانب کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ بھی اگر کوئی نظر اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ یہ کوئی نہائی نظر نہیں ہے جو کہ پتہ نہیں مورد تائید امام زمانہ قرار پائے اور قیامت تک اس پہ کوئی اشکال اور رد و فلان نہ آئے، تو ایسی کوئی رائے آج تک کسی نے بھی نہیں دی ہے. آپ کدھر سے دے دیں گے؟ یہ آسان کرنے کے لیے اگر آپ کے ذہنوں میں بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم اس میں کیسے رائے قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رائے تو وہ ہونی چاہیے جس پہ کوئی اشکال قیامت تک بھی نہ آ سکے. ایسی کوئی کہانی نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے، انہوں نے کہا یہ عقلاً تو نزاع اصل اس کو رہے کہ ہم بات کہاں کر رہے ہیں نا. عقلاً تو ممکن ہے کہ ہم کیا حقیقت شرعیہ بھی نہیں ہے، حقیقت لغویہ بھی نہیں ہے، پھر بھی صحیح و عام کے نزاع اور بحث آتی ہے. عقلاً تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اثباتاً کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کو ثابت کہاں سے کریں گے اس قرینہ عامہ کو. یہاں پر اصل مشکل صاحب کفایہ کی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ثابت کیسے کریں گے. اصل مشکل ان کی عقلی ہی ہے. عقلی مشکل کہاں سے ان کو، وہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آگے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ تصویر جامع بنا بر عامی ممکن ہی نہیں ہے. صحیح و فاسد کا جامع کدھر سے آ جائے گا؟ صحیح و فاسد میں کوئی جامع عقلاً ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ الفاظ وضع ہوئے ہیں صحیح کے لیے. پھر صاحب کفایہ آپ کا مشکل صرف یہ نہیں ہے کہ اگر مجاز ہو گیا تو یہ اثباتاً ممکن نہیں ہے، عقلاً ممکن ہے. آپ کے نزدیک یہ پوری بحث عقلاً ممکن نہیں ہے.
عقلاً کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جامع کو تصور نہیں کر سکتے اعلیٰ عامی. اصل مشکل آپ کی یہ ہے. ہاں اس پہ ہم کہتے ہیں الصلاۃ اما صحیحہ و اما فاسدہ. تو یہ صلاۃ جامع ہو گیا نا کس کے لیے؟ صحیح اور فاسد کے لیے. زید اما ابن عمر و اما ابن فلان بکر. ٹھیک ہے نا؟ یہ جامع ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس زید کے لیے جو آ رہا ہے، یہ زید آ رہا ہے، یا یہ عمر کا بیٹا ہے یا بکر کا بیٹا ہے. یہ صلاۃ یا کیا ہے؟ صحیح ہے یا فاسد ہے. وہ اس کو توجیہ کرتے ہیں ما یطلق علیہ لفظ الصلاۃ اما صحیحہ و اما فاسدہ. وما یطلق علیہ لفظ زید وما یطلق علیہ لفظ زید، پھر ہزاروں زید ہو گئے نا، یہ والا زید نہ ہوا. وہ کہتے ہیں اس زید کے لیے جامع نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یا ابن عمر ہے یا ابن بکر ہے. اس صلاۃ کے لیے نہیں ہے کہ یہ صلاۃ یا صحیحہ ہے یا فاسدہ ہے، بلکہ یہ ما یطلق علیہ لفظ صلاۃ ہے. بس ان کے لیے مشکل، اصل مشکل یہ ہے کہ ہم اس میں جامع کو تصویر نہیں کر سکتے صاحب کفایہ کے لیے. اس کے مقابلے میں باقی علماء ہیں وہ کہتے ہیں صحیح کو تصویر نہیں کر سکتے، جامع صحیح ہی ممکن نہیں ہے. وہ پڑھیں گے جب وہاں پہنچیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر پھر شہید صدر آ کے کہتے ہیں کہ اصل مشکل جو صاحب کفایہ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ادھر ایک کبرا کی استعمال مجازی میں، ایک کبرا کے وہ منکر ہوئے ہیں. کس کبرا کے منکر ہوئے ہیں؟ وہ مجاز میں طولیت کے منکر ہوئے ہیں کہ وہ جو معنی حقیقی ہے اس کے بعد، یعنی معنی حقیقی اور معنی مجازی میں تو طولیت ہے نا، کہ پہلے معنی حقیقی ہوگا استعمال کریں گے تو اگر کوئی قرینہ لائے گا تو اس سے صرف ہو کر کے آ جائے گا، معنی مجازی میں آئے گا. بغیر قرینے کے ہو تو سیدھا وہ معنی حقیقی میں حمل ہو جائے گا. معنی حقیقی میں حقیقی و مجازی میں طولیت ہے، لیکن مجازی و مجازی میں کوئی طولیت نہیں ہے. کہ یہ سنتے ساتھ ہی ہم کیا کریں، اس پہ حمل کریں. شیست رائے کہتے ہیں نہیں، معنی مجازی اور مجازی اول و مجازی دوم میں بھی طولیت ممکن ہے، جس کا صاحب کفایہ نے انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ سارے ابحاث میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. ہم اس طولیت کو یہاں معنی مجازی میں ثابت کرتے ہیں تو اس سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیسے ہے؟ رأیت اسدن، میں نے شیر دیکھا. شیر معنی حقیقی کیا ہے اس کا؟ حیوان مفترس. ٹھیک. معنی مجازی کیا ہے؟ رجل شجاع. ٹھیک. اچھا اب اس سے میں نے معنی مجازی مراد لیا ہے، رأیت اسدن یرمی. میں نے اس کو اسد کو دیکھا در حالی کہ وہ تیر چلا رہا تھا. تیر چلاتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے، ایک حرکت کرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے. یہ جو اسد رجل شجاع ہے، یہ خود اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی مجازی یہی ہے جو رجل شجاع ہے، دوسرا اس کا مجسمہ بنا ہوا ہے چوک پہ. ہمارے یہاں تو مجسمے کا رواج کم ہے، باقی دنیا میں کافی رواج ہے، اور ایران میں بھی کافی اس کا رواج ہے. اور وہ کچھ مذاق کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے جو انقلاب کے بعد حلال ہوا ہے وہ یہی مجسمہ سازی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں ہر چوک پہ فلان پہ مجسمہ ہے. یہ جو میں نے کہا رائے تو اسد مراد رجل شجاع ہے، لیکن رجل شجاع خود رجل شجاع کو دیکھا ہے یا اس کا مجسمہ دیکھا ہے؟ دونوں مجاز. ٹھیک ہے نا؟ یہ یرمی نے کیا کیا ہے؟ میں نے رجل شجاع حقیقی کو دیکھا ہے، اس کے مجسمے کو نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ طولیت کیا ہے؟ دو معنی مجازی میں بھی طولیت آ گئی. ٹھیک. صاحب کفایہ شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب کفایہ نے اس طولیت مجازی کا انکار کیا جس کی وجہ سے ساری مشکلات پیدا ہوئی. ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی طبیعی طولیت نہیں ہے، جس طرح معنی حقیقی اور معنی مجازی میں طبعی کیا ہے؟ طولیت ہے نا.
اب ان دو معنی مجازی میں اگر طولیت ہوگی تو وہ جعلی ہوگی. جعلی بے مقابلے اصلی ہے. اردو والا جعلی نہیں نا, اصلی کے مقابلے میں نہیں, طبعی کے مقابلے میں, ٹھیک ہے نا. کوئی طبعی وہ نہیں ہے, طولیت نہیں ہے, بلکہ جعلی طولیت ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے نا. کہ بھائی شارع کہ ہے کہ میں اگر اس میں استعمال کروں گا, صحیح میں استعمال کروں گا, تو یہ پہلا ہوگا قرینہ صارفہ, معنی حقیقی سے صرف کر کروں گا تو وہ پہلا کیا, وہ صحیح ہوگا. اس کے بعد میں عامی میں کروں گا تو وہ کیا ہوگا, صحیح کے بعد کا مرحلہ ہوگا طولیت میں. یہ دونوں عرض میں نہیں ہے, صحیح و عام دونوں معنی مجازی در عرض ہم نہیں ہے, یہ در طول ہم ہے. یہ کسی بھی طرح ہو سکتا ہے. آپ عامی قائل ہو جائے تو یہ عکس ہو جائے گا, صحیح قائل ہو تو عکس ہو جائے گا. اس طولیت کو کس نے قرار دیا ہے, کیسے بنا ہے, طبعی ہے, طبعی نہیں ہے, یہ جعلی ہے نا. شارع یا واضح یا اور کوئی بھی, ہمیں اس سے ابھی غرض نہیں ہے. وہ اگر کسی طولیت کو جعل کرے اور وہ کہے کہ میں اگر قرینہ عامہ لاتا ہوں تو مراد معنی صحیح ہوگا, اور مجھے اگر معنی عام ارادہ لینا ہوگا تو پھر میں ایک اور قرینہ معینہ لاؤں گا. اور قرینہ معینہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پھر صحیح کا ارادہ کیا. یہ کہہ سکتا ہے, کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, تو کر سکتا ہے نا. جب یہ کر سکتا ہے تو پھر کیا ہو گیا, بحث آ گئی, مشکل ہمارا حل ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ وہ جو قرینہ عامہ ہے اس کو کہاں سے آپ بیان کریں گے. یہ طولیت جعلی ہو تو سکتی ہے, لیکن اس طولیت جعلی کو آپ کہاں سے نکالیں گے کہ وہ زبان شارع میں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں ہم ادھر اس سیرہ متشرعہ سے نکالیں گے. یہ حقیقت متشرعہ تو ہو گیا نا, اس سے ہم اس کو نکالیں گے کہ وہ قرینہ کیا تھا. واضح ہے. یہ خلاصہ شہید صدر کی بات کا. شہید صدر سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ صاحب کفایہ نے طولیت کو مجاز میں انکار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے انکار نہیں کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ طولیت طبعی نہیں ہے, جو سب کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن طولیت جعلی نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. بس یہ بات تو ہو گیا کہ بھئی وہ نہیں ہے آپ کا, طولیت جعلی ہونے کو تو ہو سکتی ہے, اس کا انکار تو انہوں نے نہیں کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی. کہ آپ اس کو اس بات کریں رأیت اسدن یرمی کے ساتھ, ایک مجسمہ ہے ایک وہ خود ہے, یہ دونوں معنی مجازی ہے, وہ خود بھی رجل شجاع معنی مجازی ہے, اس کا مجسمہ بھی معنی مجازی ہے, ان دونوں میں طولیت ہے, طولیت جعلی ہے فلاں ہے. یہ سارا آپ جو آپ نے بیان کیا اس کے وہ منکر نہیں ہے. آپ نے کہا وہ اس حقیقت کے منکر ہے, منکر نہیں ہے نا. انہوں نے انکار کہیں بھی اس بات کا نہیں کیا ہے. آپ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور یہاں اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, کشف کرنا ہے کہ وہ پھر ہے کون سا, وہ قرینہ عامہ کون سا ہے. اصل مشکل یہ ہے نا, یہ نا, یہ طولیت جعلی ہونا نہ ہونا مشکل نہیں ہے. آپ نے اس کو کشف کیا کس سے, حقیقت متشرعہ سے. اس کے جواب ہم پہلے دے چکے ہیں, کل دے چکے ہیں. کیا تھا, جی ضروری نہیں ہے کہ استعمالات متشرعہ کاشف ہوں استعمالات شرعیہ سے. شارع نے جیسا استعمال کیا, شارع نے کیونکہ صحیح میں استعمال کیا ہے اس لیے یہ سب صحیح میں استعمال کریں. شارع نے عام میں استعمال کیا ہے اس لیے حقیقت متشرعہ کیا ہو جائے, عام ہو جائے. یہ ضروری نہیں ہے. اور بھی بہت سے فیکٹرز آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پر حقیقت متشرعہ برخلاف استعمال شارع ہو سکتی ہے. شارع نے استعمال مجازی کچھ اور میں کیا ہو, صحیح میں کیا ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا انہوں نے عام میں استعمال کرنا شروع کیا. جو پریکٹس ہوئی وہ سارے اکثر فاسد پریکٹس ہونا شروع ہو گئی. اس کی وجہ سے ان کو بھی لوگوں نے ان کو بھی نماز کہنا شروع کر دیا. حقیقت متشرعہ عام میں ہو گیا جبکہ استعمال شارع کس میں تھا, صحیح میں تھا. ایسا ہو سکتا ہے. یہ بات بھی
ختم ہو گئی. واضح ہے؟ اور پھر آج اس کو سمیٹیں اور اس میں سے نکلیں اور جائیں آگے. ٹھیک ہے نا؟ کہ نہیں رہنا ہے؟ آصف ایک سوال تو ہے، اچھا ہے جی. جب شارع نے صحیح میں استعمال کیا ہے تو حقیقت متشرعہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں بھی تو وہی صحیح ہی ہونا چاہے. وہ ابھی بیان کر دیا نا، شارع نے صحیح میں استعمال کیا ہے مجازن، حقیقت شرعیہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر حقیقت شرعیہ ہو گئی تو ساری بحث ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ شارع نے مجازن استعمال کیا ہے. کس میں استعمال کیا مجازن؟ اسے صحیح میں استعمال کیا. اس استعمال مجازی کو لے کے ہم آگے چلے اور ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کو کیوں استعمال کیا عام میں؟ اس لیے کہ ہم جو شارع جو نماز پڑھتا ہے وہ سارا صحیح تھا. ہم جب استعمال کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس میں فاسد بھی بہت زیادہ ہے. ان فاسدوں کو دیکھ کے بھی ہم نے نماز کا استعمال کرنا شروع کیا. اب یہ جب حقیقت ہوا ہے ہماری زبان پہ ہوا ہے، متشرعہ کی زبان پہ ہوا ہے، شارع کی زبان پہ نہیں ہوا ہے. یہ ہو سکتا ہے شارع نے استعمال مجازی صحیح میں کیا ہو، ہم باقی فیکٹرز کی وجہ سے وہ استعمال جب تک حقیقت میں تبدیل ہوا اور حقیقت متشرعہ ہوا وہ کہاں ہو گیا؟ عام میں ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ چلے گئے کہیں؟ اچھا چلے، یہ آن لائن کا یہ بھی ہے. یہ آصف میں تو راستے میں وہ جا رہا ہوں، مجھے تو یہ آخری والے پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اچھا تو آپ اس کا قصور آپ کے راستے میں ہونا ہے نا. وہ نہ ہمارا قصور ہے نہ صاحب کفایہ کا قصور ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس والے کا قصور ہے جو درمیان میں ہارن نہیں بجاتا ہے جب ہم بول رہے ہوتے ہیں. اچھا، خدا قبول کرے آپ کو. آپ چلتے پھرتے میں بھی جو ہے وہ درس سن رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. آج اس کو سمیٹ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے ہم نکل جائیں. ہم کہتے ہیں کہ استعمال مجازی شارع کے لیے، یہ شارع نے کیا کیا؟ استعمال مجازی کیا ہو، وہ بھی اتنا کثرت سے نماز کے انہوں نے تاکید کرنی ہے شارع نے، اور وہ سارا تاکید کس میں کرتے رہے؟ مجاز میں کرتے رہے. یہ خلاف وجدان ہے. ٹھیک ہے، جب یہ اتنا زیادہ نماز 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 کہتے رہے ہیں، وہ سب مجازن کہتے رہے، یہ خلاف وجدان جب ہو جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یا حقیقت شرعی ہو جائے گا یا حقیقت لغوی ہو جائے گا. صلاۃ جو ہے ہماری بحث آ جائے گی. کیوں؟ ہم نے کہا یہ مجاز وجاز کوئی نہیں ہے جی بر لسان شارع. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خلاف وجدان ہے. اتنا زیادہ بولنا ہے، ایک آدھ دفعہ بولنا ہو، دو چار جگہ بولنا ہو، وہ مجاز کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ صبح و شام نماز پڑھو کہنا ہے. ٹھیک، وہ سارا صبح و شام جو ہے وہ 23 سال تک مجاز بولتے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ خلاف وجدان. اور یا انہوں نے کیا کر دیا؟ حقیقت شرعیہ ہے یعنی وضع تعینی ہے. تصریحی کو آپ منع کر سکتے تھے، استعمالی کو تو آپ منع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ایک. یا یہ حقیقت لغویہ تھی، اس کی وجہ سے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پہلے سے یہ بات موجود تھی. ٹھیک، اس کے بعد ابھی جو ہمیں تبادل ہوتا ہے نماز سے صحیح کا تبادل ہوتا ہے. فرض کریں، میں ابھی اس کے ادلہ میں نہیں جا رہے، وہ نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت شرعیہ ہے یا حقیقت لغویہ ہے، یہ مجاز نہیں ہے، اس لیے بحث آ جائے گی. ٹھیک، ابھی کس کے نزدیک؟ متشرعہ کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ عام میں ہوتا ہے تبادل. فرض کرنا، ٹھیک، یہ کاشف ہو سکتا ہے کس کا؟ کہ یہ شارع نے بھی اسے کس میں استعمال کیا ہو؟ عام میں استعمال کیا ہو. کیونکہ شارع نے عام میں استعمال کیا ہو اور متشرع لا کے اسے اخص میں کر دیں، یہ احتمال کیا ہے؟ بہت موہوم ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرق کیا ہوا؟ پہلے ہم کہتے تھے، آپ نہیں مانتے تھے، اب خود کہنا شروع کر دیا اسی بات کو. ٹھیک ہے نا؟ اس میں فرق یہ ہے، اگر آپ دلیل کے طور پہ کہیں
کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ کیونکہ ابھی یہ عام میں حقیقت ہے، اس سے کش ہوتا ہے کہ وہاں بھی ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو گیا. یہ نا ہم نے حقیقت شرعیہ کو کیوں قائل ہوئے، یا حقیقت شرعیہ یا لغویہ کے ہم کا اس لیے قائل ہوئے ہیں کیونکہ یہ خلاف وجدان ہے کہ شارع اتنا زیادہ استعمال مجازی کرتا رہا. اس لیے وہ حقیقت لغوی ہے یا حقیقت شرعی ہے. وہ حقیقت شرعی کیا تھی، وہ کچھ اور ہو، اور حقیقت متشرعہ کچھ اور ہو، یہ ہو سکتا ہے. اس کا احتمال بہت بعید ہے کہ یا وہ جس استعمال کیا ہے لفظ کو، اس معنی کو چھوڑ کے متشرع کوئی اور معنی لینا شروع کر دیں. بلکہ ان کے جو استعمالات ہیں وہ کیا ہیں، تابع ہیں شارع کے ہی. متشرعہ کے استعمالات تابع استعمال شارع ہیں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی تبادر کر رہا ہے وہی تبادر کا منشا، وہی استعمال شارع ہے، وہی معنی حقیقت شرعیہ یا حقیقت لغویہ ہے، اور اسی سے یہاں ہم تک یہ بات پہنچی ہے. ٹھیک. اب آ جائیں، اس کو تھوڑا سا اور ہم کھول دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے اگر ہم نماز سن رہے ہیں، صلاۃ سن رہے ہیں، اسے آپ حقیقت شرعیہ پر ہم کریں گے یا حقیقت متشرعہ پہ؟ متشرعہ پہ تو یقیناً ہم کریں گے. وہ نماز بے معنی یہ ارکان مخصوصہ ہے، اس میں شک نہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں، یہاں تک تو ہو گیا. اب جو ہم برلسان نبی سن رہے ہیں، اسے پہ ہم کس پہ ہم کریں گے؟ اسی معنی پہ ہم کریں گے جس معنی پہ ہم امام جعفر صادق کے قول کو ہم کر رہے ہیں. کیوں؟ اس ہم کہیں گے یہ استعمال بھی اسی استعمال کے مطابق ہونا اصل ہے. ہو سکتا ہے خلاف، اس سے پہلے وہ رکھیں کہ استعمالات مجازی شارع خلاف وجدان، اس کو وہاں رکھیں. اس کے بعد اس بات کو رکھیں، دونوں کو ملا کے آپ کہیں جناب علی یہ نماز جو قول شارع میں استعمال ہو رہا ہے یہ بھی حقیقت متشرعہ کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو حقیقت متشرعہ ثابت ہو گیا، ہم نے ان تمام الفاظ کو ہم کرنا ہے اسی کے اوپر. یہ بات کہی جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی ہے، آپ لوگوں کا اپنا اختیار ہے، اپنی تحقیق ہے.